تو وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ آپ توجہ سے سماعت کیجیے گا. بھول کر اگر کسی شخص نے کھایا یا بھول کر کسی شخص نے پیا یا بھول کے کہ میرا روزہ نہیں ہے اور اس نے جمع کر لیا، تو ایسی صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. دیکھنے یا سوچنے سے، چونکہ یہ شرعی مسائل ہیں تو ان کا جاننا ضروری ہے، دیکھنے اور سوچنے سے اگر کسی کو انزال ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیل لگانا، سرما لگانا، اگرچہ اس سرمے کا ذائقہ اپنے حلق میں بھی پالے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. عام طور پہ یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سرما لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے. سرمے کی بات ہو رہی ہے، دوائی کی بات نہیں ہو رہی. سرما لگانا اور تیل لگانا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سینگی لگوانا، سینگی کہتے ہیں پشنے لگوانا. اگر کوئی شخص پشنے لگواتا ہے تو اس سے، یا کوئی شخص غیبت کرتا ہے یعنی کسی کی برائی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی تاثیر پر فرق پڑتا ہے. غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے، بد کلامی کرنے سے روزے کی تاثیر پر فرق پڑتا ہے. اس میں روزے میں کراہت آ جاتی ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو ہم چونکہ یہ مسائل سیکھ رہے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. کسی شخص کے اپنے عمل کے بغیر، خود نہیں کسی نے کیا، دھواں اس کے حلق میں داخل ہو گیا یا غبار داخل ہو گیا، اس کا اپنا عمل نہیں ہے. یہ کیسے ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں، وہاں کوئی آگ لگی ہے یا کوئی شخص کسی گھر میں، عام طور پر لوگوں نے آگ جلائی ہوتی ہے تو دھواں اٹھ جاتا ہے، ساتھ بیٹھے ہم سائے میں تو دھواں گلے میں چلا جاتا ہے، تو اس سے روزہ. لیکن اگر کوئی شخص دھواں اندر لے گا تو پھر روزہ، جیسے حقہ پینا ہے یا سگریٹ پینا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر ایسے حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح غبار داخل ہو جائے، چاہے آٹے والے چکی کا غبار ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ غبار خود چلا جائے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ چکی چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہے مجھے بھوک لگی ہے، چلے ساتھ منہ کھول کے بیٹھا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ اندر چلا ہی جائے گا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسا عمل نہیں کرنا. مکھی یا دوائیوں کا اثر حلق میں پہنچ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. صبح جنابت کی حالت میں اٹھا اور سارا دن جنبی رہا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی شخص ہے اسے سحری کے وقت، یہ سحری کرنے کے بعد، نماز کے بعد داخلے میں سو گیا اور وہ جنبی ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اب وہ سارا دن اسی کیفیت میں رہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ روزے پر اس کی تاثیر میں فرق پڑے گا. یعنی جو روزے کی حقیقت ہے اور معنویت ہے اور اس کے ثواب کی جو پختگی ہے وہ تو میسر نہیں آئے گی، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں. اور یہ بات آپ نے یاد رکھیں. ضمن بات آگے میں عرض کر دوں کہ جب بھی ایسا مرحلہ زندگی میں آئے، ظاہر سی بات ہے انسانی عوارض میں یہ بات داخل ہے، بندہ جنبی ہو جاتا ہے، تو جس قدر جلد ممکن ہو غسل کرے بندہ. جتنی دیر سے وہ غسل کرے گا اتنا نقصان ہوگا، اتنا اس کو نقصان ہوگا. نحوست جو ہے وہ اس کی تاثیر اس کو پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ بات بھی میں نے شاید آپ کو سامنے رکھی تھی، شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے، کہ یہ جو اثرات شیطانی ہوتے ہیں یہ انسان کے وجود کے ناپاکی کے عالم میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. خواتین اسی وجہ سے شیطانی اثرات کے نرغے میں زیادہ پھنس جاتی بیچاری، کہ ان کے چونکہ وہ ایام ہوتے ہیں تو ان دنوں میں اس پر اثرات زیادہ خدشات ہوتے ہیں. تو لہذا کوشش یہ کی جائے کہ پاکیزگی کی حالت میں رہا جائے. قبلہ استاد جی ہمیں تلقین فرمایا کرتے تھے کہ باوضو رہا کریں. یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی. کیا کیا کریں؟
باوضو رہا کریں، اس سے آپ کو طہارت کی برکت ملتی رہے گی، اور جب تک آپ باوضو رہیں گے فرشتہ آپ کے حق میں نیکی لکھتا رہے گا۔ تو باوضو رہنا خود سے ایک باعث برکت عمل ہے، آپ بہت ساری چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ 2019 میں 20 میں ہمارے یہاں کرونا وائرس چلا تھا، تو اس میں ایک سینیٹائزر سسٹم چلا تھا، تو یہ جو وضو ہے یہ سینیٹائزر ہے، شیطانی اثرات سے بچنے کا سینیٹائزر ہے، اور اسے یہ سینیٹائز کر دیتا ہے، یہ تحفظ کا ذریعہ ہے بہت بڑا۔ تو لہذا کوشش کریں خود بھی باوضو رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ صبح جب اسکول جائیں، کالج جائیں، بھلے وہ جو بھی ایجوکیشن لے رہے ہیں تو وہ باوضو ہو کے جائیں۔ لہذا اس بات کا خاص لحاظ رکھا جائے کہ اگر جو بھی ہو جائے بندہ تو وہ جس قدر جلد ممکن ہو کیا کرے، غسل کرے، اور وہ طہارت حاصل کرے، ناپاکی سے محفوظ رہے۔ لکڑی کے ساتھ کان کھجلایا اس نے، عام طور پر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کان کھجلاتے ہیں، تو اس کے ساتھ میل نکل آئی اور پھر اس نے اسی کو کان میں داخل کیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں رینٹ داخل ہوئی اور پھر اس نے جان بوجھ کر اسے اوپر چڑھا لیا اور نگل لیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ زکام لگا ہوتا ہے نا، تو اوپر کھینچتے ہیں اور وہ رینٹ سی آتی ہے، پھر اسے نگل دیتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس کے اندر ہی اندر ہوا ہے، اس نے باہر سے کوئی چیز لی نہیں ہے، لہٰذا یہ بات یاد رکھنی، اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ مسئلہ بنتا ہے روزے میں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے، جسم میں کوئی چیز خارج سے جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزے پر اثر پڑتا ہے، اندر ہی اندر سے وجود کے اندر جو عمل ہوتا رہے اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، یہ اصول یاد رکھنا ہے۔ عام طور پر بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی خون دینے سے یا خون نکالنے سے وہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جسم سے نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں، جسم سے کسی چیز کے نکلنے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، جسم میں واپس جانے سے یا جسم میں باہر سے کوئی چیز لینے سے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ یہ اصول آپ نے سمپل سا یاد رکھنا ہے کہ جسم سے نکلنے سے کیا میں کوئی بھی چیز نکلتی ہے، خون ہے، پیپ ہے، تو اس سے نکلنے سے کوئی بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قے غالب آ گئی، یہ ایک مسئلہ عام طور پہ پیش آتا ہے رمضان شریف میں، روزہ کی حالت میں قے غالب آ جائے، اسے کہتے ہیں منہ بھر کے قے آنا۔ منہ بھر کے قے وہ ہوتی ہے جس کو روکنا ممکن نہ ہو، اتنی تیز آئے نا کہ اس کو روکنا ممکن ہے۔ بعض وقت قے یہ ہوتی ہے وہ ہمارے حلق تک ہی آتی ہے، ہم اس کو روک لیتے ہیں، وہ منہ بھر کے نہیں ہوتی، جس کو روکنا ممکن ہے وہ منہ بھر کے قے نہیں ہے۔ اور جو کہ غالب آ جائے، جو بالکل کھل جائے اور وہ باہر آ جائے، تو وہ منہ بھر کی قے ہوتی ہے۔ تو قے غالب آ گئی اور روزہ دار کے اپنے عمل دخل کے بغیر واپس لوٹ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ دار کے اپنے عمل سے واپس گئی تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر تو قے ہو تھوڑی، قے ہو تھوڑی، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہے جو قے غالب آ جائے۔ غالب قے اگر آپ نے اپنے عمل سے اندر کی تو روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے عمل کے بغیر واپس چلی گئی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر آپ کا عمل اس میں شامل ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ کا عمل اس میں شامل نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر قے کی لیکن وہ منہ بھر کے نہیں تھی، کوئی مسئلہ بن گیا، یہ ویسے اس نے قے کر دی، اس نے منہ میں انگلی ڈال دی، کوئی ایسا مسئلہ بنایا اس نے جس میں اس کا دخل شامل ہو گیا، لیکن وہ منہ بھر کے نہیں تھی، تو صحیح قول کے مطابق یہی بات ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ، کیونکہ قے کے اندر منہ بھر کے ہونا یہ شرط ہے، یہ بات آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنی ہے۔ دانتوں کے درمیان جو کچھ تھا اسے کھا لیا اور وہ چنے سے کم تھا، چنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن روزے پر اثر ضرور پڑے گا، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن روزے کی تاثیر پر اثر پڑے گا۔ لہذا کوشش یہ کی جائے کہ منہ کے اندر بھی جو چیز ہو اس کو باہر پھینک دیا جائے، اس کو باہر نکال دیا جائے،
لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ چیزیں پھر چباتے رہتے ہیں، اندر اندر وہ نگل لیتے ہیں. تو خیر ایسی عادات سے بچنا بھی چاہیے. جیسے کچھ لوگوں کو یہ عادات بچپن میں شامل ہوتی ہے، وہ ناخن کھاتے رہتے ہیں بیچارے. ایسی عادات سے بچتے رہنا چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ایسی عادات سے وہ محفوظ رکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو عادات بن جاتی ہے، وہ نہ داڑھی ایسے کھجلاتے رہتے ہیں. یہ عقل مند کی نشانی نہیں ہوتی، ایسے داڑھی کھجلاتے رہتے ہیں، یہ عقل مند کی نشانی نہیں ہے. کچھ ایسی عادات انسان کی شخصیت میں ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ بھی ہے کہ باہر ہی باہر سے کچھ چیز دانتوں میں اس نے وہ لے لی ہے، دانتوں کے درمیان جو کچھ تھا وہ چنے سے کم تھا، تو روزہ مقروض تو ہو جائے گا، لوٹے گا نہیں. اگر کوئی باہر سے چیز لی ہے اور وہ تل کے برابر ہو، کتنی؟ تل کے برابر، اور اس نے چبایا اور اس کا حلق میں نہیں اتری، منہ میں چمٹی رہی، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس نے نگل لی تو پھر روزہ